نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک سورۃ الفاتحہ کے فیوز و برکات کے حوالے سے۔ دوستان گرامی، میرے اسلامی بھائیوں، آج کل تقریباً ہر گھر کے اندر یہی ماجرا چل رہا ہے۔ کسی سے بیوی خفا ہے، اگر بیوی ٹھیک ہے تو شوہر خفا ہے، اگر وہ دونوں ٹھیک ہیں تو اولاد خفا ہے، یا پھر رشتہ دار خفا ہیں۔ پھر اسی طرح محب اور محبوب کا تذکرہ ہے، کسی کا محبوب ناراض ہے، کسی کا محب ناراض ہے۔ تو یہ دنیاوی معاملات ہیں، یہ چل رہے ہیں۔ تو اس کے لیے گھریلو ناچاکیاں جو ہیں، بیوی کا ناراض ہونا، ناراض رہنا، ہر بات پر لڑتے رہنا، یا شوہر کا خفا رہنا، یا پھر بچوں کا اپنے والدین سے گفتگو نہ کرنا، اپنے والدین سے خفا رہنا، اس گھریلو ناچاکی کو ختم کرنے کے لیے آج ایک بڑا ہی باکمال اور پر اثر پر تاثیر عمل لایا ہوں میں آپ لوگوں کی خدمت میں۔ وہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ جس گھر کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، تو ان کے لیے بڑا ہی لاجواب عمل ہے یہ، کہ سب سے پہلے کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، کیونکہ اور جتنے کام ہیں، جتنے افعال ہیں، ان کے اندر چھوٹ ہے، لیکن نماز ایسا عمل ہے جس میں چھوٹ کوئی نہیں ہے۔ نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، نماز کی معافی نہیں ہے۔ دوستان گرامی، اللہ رب العزت نے نماز کی بڑی برکتیں اور فضیلتیں بتائی ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ صبح کی نماز کے وقت اٹھنا ہے۔ سب سے پہلے فجر نماز کی 2 سنتیں ادا کرنی ہیں، 2 سنتیں پڑھنی ہیں۔ 2 سنتیں ادا کر کے پھر سورۃ الفاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ کے آخری میم کو اور الحمد کے لام کو ملا دینا ہے، درمیان سے جو حمزہ ہے اس کو گرا دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور جب ولضالین کہنا ہے تو 3 مرتبہ آمین 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 کہنا ہے۔ 41 دن کا یہ وظیفہ ہے، 41 دن پڑھنا ہے، اور اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اول بھی 11 مرتبہ درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آخر میں بھی 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جس وقت یہ وظیفہ مکمل ہو جائے پھر دعا مانگے کہ یا پروردگار عالم، اس سورۃ الفاتحہ کی برکت کے صدقے سے میرے بچوں کو میرے تابع کر دے، یا میری بیوی کو، یا پھر بیوی ہے تو اپنے شوہر کے بارے میں دعا مانگے کہ ان کا یہ ناراض ہونا، یہ گھریلو ناچاکیاں، یہ سب ختم ہو جائیں۔ دعا مانگے، پھر کھڑے ہو کر 2 فرض پڑھے، نماز فجر کے 2 فرض پڑھے، تو اس کے بعد پھر دوبارہ دعا مانگے، اور پھر سارا دن اپنے کام و کاج میں مشغول رہے۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہو نماز ظہر کا، پھر ظہر پڑھے، پھر عصر پڑھے، اسی طرح جیسے جیسے نمازوں کا وقت آتا جائے نمازیں پڑھتا جائے۔ ان 40 دنوں میں نماز نہیں چھوٹنی۔ ویسے تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، کوئی بھی نہیں چھوٹنی چاہیے۔ تو اگر یہ وظیفہ کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے، تو اس کی پہلی اور کڑی شرط یہ ہے کہ 5 وقت کا نمازی بننا ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد رزق حلال بھی کوشش کرنی ہے کہ رزق حلال، کیونکہ آج ایسا دور چل رہا ہے پر و شوب کہ جس میں رزق حلال کمانا بہت مشکل ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ رزق حلال خود بھی کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، کیونکہ جس وقت پیٹ کے اندر حلال کی غذا نہ ہو، حلال کے لقمے نہ ہوں، تو پھر زبان میں اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سارے کاموں میں یہ وظیفہ مفید ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو عمل میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، یہ آزمایا ہوا، آزمودہ، تجربہ شدہ عمل ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین، وما توفیقی الا باللہ۔